بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری۔ ناظرین، پنجاب اور کے پی کے الیکشن بھی ایک قسم کے عذاب بن چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ نیت اور خلوص سے اگر کوئی آپ کام کیا جائے تو مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ پروبیبلی حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے الیکشن کروانے میں، اسی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں۔ معاملہ جو ہے صدر کے پاس سے بھی حل ہو سکتا تھا، معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن سے بھی حل ہو سکتا تھا، معاملہ جو ہے یہ گورنر کے پاس سے بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن آخر ایکشن ہی سپریم کورٹ نے لیا۔ جب ایکشن سپریم کورٹ نے لیا تو ہم یہ سمجھ گئے کہ اعلیٰ آرڈر ہے، سپیریئر آرڈر ہوگا، الیکشن انشاءاللہ اپنے ٹائم میں ہوں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے 2 دن قبل جب رمضان المبارک کا چاند آیا تو الیکشن کمیشن نے اپنا بھی چاند چڑھا دیا، اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو اس نے کاٹا، اور اپنا جو ایک فیصلہ تھا اس نے جو 8 اکتوبر کا فیصلہ وہ دیا۔ اسی جو آئینی بحران یہ ملک میں پیدا ہوا ہے، اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رضوان شبیر کیانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے سچ ڈیجیٹل کو سب سے پہلے ٹائم دیا۔ اچھا رضوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن پھر الیکشن کمیشن نے جو اپنا چاند چڑھایا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس حوالے سے بتائیے گا، تھوڑا ایلیبوریٹ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ بہت شکریہ جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مایوس کن ہے کہ جو اس طرح، پہلی تو بات ہے کہ آئین بڑا کلیئر ہے اس میں کہ ودن 90 ڈیز الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا صرف ایک کام ہے پاکستان میں، جو قانون نے، جو آئین نے اس کو دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ملک میں الیکشن کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کوئی دوسرا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ کہنا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ وہ تیار نہیں ہیں یا ان کو مزید ٹائم چاہیے الیکشن کروانے کے لیے، یہ بالکل غیر آئینی ہے، اور کسی بھی صورت اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس کام کے لیے آپ کو آئین میں آپ کو اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، آپ وہ کام ہی کرنے سے اپنی عاجزی شو کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو جو ابھی ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود یہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی فی الحال وہ الیکشن نہیں کروا سکتے اور وہ اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غیر آئینی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے، جو بڑے کلیئر ورڈکٹ تھا سپریم کورٹ کا، اس کی بھی وائلیشن ہے۔ اچھا رضوان صاحب، کیا یہ الیکشن کمیشن کے کوئی دودھ کے داند بھی نہیں ٹوٹے ہیں، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، روٹی کو چوچی بھی نہیں کہتا ہے، اس نے کسی آئین اور قانون کے تحت یہ ایکشن لیا یا یہ اقدام اس نے کیا ہے؟ تو کوئی ایسا لاء کے اندر چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو وہ کاٹ کے ایک اپنا آرڈر جاری کر دے؟ دیکھیں، آئین کو اور قانون کو تشریح کرنے کا جو فائنل اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور سپریم کورٹ اپنے ورڈکٹ میں بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ اب سپریم کورٹ کے انٹرپریٹیشن کے بعد، ان کی تشریح کے بعد، کوئی دوسرا ادارہ اپنی تشریح نہیں کر سکتا، اور وہ سپریم کورٹ کی جو تشریح ہے، جو آئین کی سپریم کورٹ نے کر دی ہے، تمام ادارے، تمام گورنمنٹ اور باقی ادارے، سب لوگ اس کے باؤنڈ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف لاء میں بھی اسی انٹرپریٹیشن کے ساتھ ہی کھڑا ہوں، اور وہی سب سے ریشنل انٹرپریٹیشن ہے جو سپریم کورٹ نے آلریڈی کر دی ہے۔ رضوان صاحب دیکھیں، یہ کانسٹیٹیوشن کی ایک وائلیشن ہوئی ہے، یہاں پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ٹھیک سمت کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے سر یہ چیزیں، اب میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لاء اور بینگ آفس بیئرر ہائی کورٹ، مجھے بڑی تشویش ہے اس سارے حالات پہ، کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کبھی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس الیکشن سے نہیں بھاگتی، اور بھاگنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس میکسیمم 5 سال ہوتے ہیں، اور 5 سال کے بعد آپ نے واپس عوام کے پاس جانا ہوتا ہے، اور عوام فریش مینڈیٹ دیتے ہیں۔ میں کسی بھی صورت اس کو نہ تو سیکنڈ کر سکتا ہوں، نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں، رادر میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ملک کو مزید بحران کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور یہ آئین جہاں پہ پہلے ہم فائنینشیل بحران سے گزر رہے تھے، اب مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا اور اسی سمت میں آگے چلتے رہے تو مجھے آئینی بحران بھی سامنے نظر آتا دکھائی دے رہا ہے۔
اچھا، یہ اگر الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تو کیا آئین سے انحراف الیکشن کمیشن کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوگا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے پہلے تو آئین کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد سپریم کورٹ میں سو موٹو پروسیڈنگ شروع ہوئیں اور سپریم کورٹ نے ان کی جو مس انٹرپریٹیشن تھی اس کو کریکٹ کیا کہ نہیں، جو آپ انٹرپریٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریکٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ جو فائنل اتھارٹی ہے کسی بھی آئینی شک کی تشریح کے لیے، اس نے اپنی ایک انٹرپریٹیشن اپنی ورڈکٹ کے ذریعے دے دی۔ اب اس کے بعد بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے، اس نے اس آئین کی شک کو اور سپریم کورٹ کے آرڈرز دونوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک تیسری طرف وہ جانا چاہ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی نوٹیفیکیشن نکالا ہے وہ اس کو وڈرا نہیں کرتے، تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے لیے آنے والے ٹائم میں سرد سر بنے گی اور ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ڈیفینڈ کرنا، اور مجھے اگر وہ اس پہ اڑے رہے تو مجھے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھی ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سر دیکھیں، الیکشن جو کمشنر ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آرٹیکل اگر الیکشن کمیشن کے اوپر آتا ہے تو کیا اس آرٹیکل کے اندر گورنمنٹ کے لوگ بھی موجود ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت مرز وجود میں آتا ہے۔ گورنمنٹ کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ صرف سپورٹ کرتی ہے الیکشن ہیلڈ کرانے میں الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن پر ہی عائد ہوگی اور وہی اس کے جواب دہ ہوں گے جو وہ یہ سارے اقدامات کریں۔ گورنمنٹ ایسا ڈائریکٹلی اس میں کوئی اس پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی۔ سر، الیکشن کمیشن کو یہ جو خود سے کوئی نئی تاریخ کا اعلان کیا اس نے، تو ان فیوچر یا ہم یہ سمجھیں کہ کیا کورٹ میں اس کو لے کر جانا پڑے گا یا سپریم کورٹ بھی ہماری اشرافیہ کے نیچے دبی رہے گی؟ نہیں جی، سپریم کورٹ ہمیشہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گی جو ریسنٹلی الیکشن کے لیے بھی فیصلہ ہوا یہ گورنمنٹ کے بالکل خلاف فیصلہ تھا۔ گورنمنٹ یہ نہیں چاہ رہی تھی، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن لیا، اور آپ آئندہ بھی دیکھیں گے سپریم کورٹ بالکل انڈیپینڈنٹلی قانون اور آئین کے مطابق وہ فیصلہ کرے گی، اور وہ جو قانون اور آئین کی جو بیسٹ انٹرپریٹیشن ہوگی اور اس کو بہترین طریقے سے عمل درآمد کرانے میں سپریم کورٹ انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے خود مختاری سے یہ فیصلہ لیا یا کسی کے دباؤ میں لیا؟ یہ اب اس میں اتنا کوئی دے مسٹ نو کہ وہ انہوں نے کس طریقے سے فیصلہ لیا ہے۔ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا، اور وہ کسی بھی گورنمنٹ یا کسی دیگر ادارے کے انفلوئنس میں ہے، جس کی وجہ سے وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد دوبارہ وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا اور اس نے اپنا جو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تھی اس سے بھی وڈرا کر گیا۔ سر، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ٹیکنیکل دیکھا جائے تو یہ انہوں نے خود اپنے اوپر کوئی اس طرح کی سازش کروائی، یا یہ کہیں کہ اگر انہوں نے یہ اقدام کیا تو پھر ان کے اوپر آرٹیکل کوئی لگیں گے یا گورنمنٹ سے یہ فرار ہو جائیں گے؟ آپ اس پر کیا رائے دیں گے اپنی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی ادارہ یا جو بھی فرد یا گورنمنٹ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے خلاف سازش تو نہیں کرتے، وہ اپنی طرف سے ایک بہتر حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا دیکھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو انٹرپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری سائڈ یا جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی تشریح اسی کام کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی ادارہ، ہر شخص اپنے بہتری کے لیے کام کر رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا ادارہ یا کوئی گورنمنٹ یا کوئی فرد اپنے اوپر کوئی چارج فریم کرنے کے لیے کوئی کام کرے گی۔ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ سر، کون سے آرٹیکل الیکشن کمیشن کے اوپر اس ٹائم آپ جو اس نے فیصلہ لیا ہے الیکشنز کو آگے کیا، اور آرٹیکلز تو کوئی نہ کوئی آئیں گے الیکشن کمیشن کے اوپر، کون سے آرٹیکلز ہیں ذرا بتائیے گا؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے مس انٹرپریٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کو، جس کی آلریڈی تشریح سپریم کورٹ کر چکی تھی، تو اس مس انٹرپریٹیشن کو اور اس جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو وائلیٹ کرنے پہ ان کو ڈیفینیٹلی چارجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جو اپیرنٹلی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو جو سب سے
ڈیفیکلٹ ہوگا, جو مشکل کام ان کے سامنے آئے گا, جو ان کو فیس کرنا پڑے گا, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں. سر سپریم کورٹ اس معاملے میں ابھی خاموشی ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی دباؤ ہے یا کوئی کسی تاریخ کا انتظار کر رہی ہے یا 30 سے جو اس نے ایک ڈیٹ دی تھی اس کا انتظار کر رہی ہے؟ خاموشی کی وجہ کیا؟ دیکھیں ابھی تو آپ دیکھیں چونکہ رمضان 23 مارچ کی چھٹی تھی, اس کے بعد 24 فرائیڈے تھا, شارٹ ڈے تھا, اور آج بھی چونکہ سپریم کورٹ سیٹرڈے اور سنڈے بھی آف ہوتی ہے. لیٹس سی منڈے سے آن ورڈز ورکنگ ڈیز سٹارٹ ہوں گے. اس میں چونکہ ایسی کوئی ارجنسی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ رات کو کھلتی, اور وہ چونکہ ابھی جو سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ہے اس میں بھی 1 مہینہ اور 6-7 دن پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہمارا ایک کنسرن ہے جو ہمیشہ رہے گا کہ قانون اور آئین کو اس کی اصل روح کے مطابق امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور بینگ ہائی کورٹ سیکرٹری ہم ہمیشہ اس کا پیرا بھی دیں گے, چونکہ ہم بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, بینگ ایڈوکیٹ, بینگ آفس بیئرر آف ہائی کورٹ, ہم کسٹوڈین بھی ہیں اس قانون کے, اس آئین کے, اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. ہم اپنا بھی ابھی تک ہم نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی, ہم نے کوئی اس پہ اپنا موقف آفیشیل موقف نہیں دیا. ہم بھی کیبنٹ کی میٹنگ بلا رہے ہیں اور اس میں پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس سارے حالات میں, چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے وکیل ہمیشہ پاکستان کی ہسٹری میں وکیلوں نے ہمیشہ پازیٹیو رول ادا کیا ہے, اور جہاں بھی رول آف لا کی بات ہوئی, کانسٹیٹیوشن کی بات ہوئی, تو ہمیشہ صف اول میں کھڑے رہے. ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ کہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی رہی ہے, قانون کی عملداری میں کوئی مسائل آ رہے ہیں, تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ آئندہ بھی صف اول میں کھڑے رہیں گے, اور ہم کسی بھی صورت اس بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ہمارے ملک کے آئین کو کوئی سبوتاج کرے, اس کی جو شک ہیں, اس کی کوئی روح ہے, اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ہم اس پہ اپنی حکمت عملی انشاءاللہ ہائی کورٹ بار کے لیول سے بھی کمنگ ویک میں آپ دیکھیں گے, ہم اس پہ عوام کے سامنے رکھیں گے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا یہ سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن رضوان شبیر کیانی کس طرح اپنے جذباتی انداز میں ہمارے ساتھ سچ ڈیجیٹل کو ایکسکلوزیو انٹرویو دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے جو الیکشنز ہیں وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ نے جو تاریخ دی ہوئی ہے اس کے عین مطابق ہوں گے, اور کسی قسم سے آئین کا انحراف نہیں ہونے دیں گے. ناظرین انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.